السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلباء عزیز، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عرب والے کن چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آج کے درس میں بیان کیا جائے گا کہ کچھ خاص شخصیات ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں، ان سے بھی اچھی یا بری صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وقد اشتہر رجال من العرب بخلال محمودۃ فصاروا فیہا اعلاما، کہ عرب کے بعض لوگ مشہور ہوئے بخلال محمودۃ، اچھی صفات کے ساتھ بہتر صفات میں، فصاروا فیہا اعلاما، اعلام یہ عالم کی جمع ہے جس کا معنی ہے جھنڈا، پرچم، علامت، نشانی، سردار قوم، نمایاں شخص، پہاڑ، لیکن یہاں پر اس سے مراد ضرب المثل ہے۔ فصاروا فیہا اعلاما، پس وہ لوگ ان صفات میں ضرب المثل ہوئے۔ فجرت تشبیہ بہم، پس ان کے ساتھ تشبیہ جاری ہو گئی، یعنی عرب والے اچھی صفات میں انہی لوگوں سے تشبیہ دینے لگ گئے۔ فیشبہ الوفی بالسموئل، پس وفادار آدمی کو تشبیہ دی جاتی ہے سموئل سے۔ سموئل کون ہے؟ یہ سموئل بن حیان ہے، جو کہ ایک یہودی تھا، یہ جاہلی شعراء میں سے ہے۔ اس کی وفات سن 62 قبل ہجری ہوئی تھی۔ والکریم بحاتم، اور سخی آدمی کو، فیاض آدمی کو تشبیہ دی جاتی ہے حاتم سے۔ حاتم کون ہے؟ اس سے مراد حاتم الطائی ہے، جو کہ سخاوت میں بڑا مشہور ہے۔ یہ جاہلی دور کا ایک نامور شاعر تھا۔ اس کے ایک بیٹے عدی بن حاتم نے اسلام قبول کیا تھا۔ والعادل بعمر، اور عادل شخص کو، انصاف والے انسان کو تشبیہ دی جاتی ہے حضرت عمر سے۔ والحلیم بالاحنف، اور حلیم کو یعنی بردبار کو تشبیہ دی جاتی ہے بالاحنف، احنف سے، یعنی احنف بن قیس سے۔ ابن سعد نے ان کے حالات تابعین کے زمرے میں لکھا ہے۔ اس کی وفات سن 72 ہجری میں ہوئی تھی۔ والفصیح بصحبان، اور فصیح کو، فصاحت والے انسان کو، جس کی زبان میں فصاحت پائی جاتی ہے، اس کو تشبیہ دیا جاتا ہے بصحبان، صحبان وائل سے، جو کہ ایک صحابی ہیں۔ ان کی وفات سن 54 ہجری میں ہوئی تھی۔ والخطیب بقص، اور خطیب کو، اچھا خطبہ دینے والے کو، بہترین تقریر کرنے والے کو تشبیہ دیا جاتا ہے بقص، یعنی قص بن ساعدہ الایادی سے، جو کہ عہد جاہلیت کا ایک ممتاز عرب شاعر تھا۔ اس کی وفات سن 23 قبل ہجری، یعنی سن 600 عیسوی میں ہوئی تھی۔ والشجاع بعمر بن معدی کرب، اور شجاع کو، یعنی بہادر انسان کو تشبیہ دیا جاتا ہے بعمر بن معدی کرب، عمر بن معدی کرب سے۔ عمر بن معدی کرب کون ہے؟ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، پھر بعد میں مرتد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور عہد ابو بکر اور عہد عمر میں کئی جنگوں میں شریک رہے، جیسے جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ میں۔ والحکیم بلقمان، اور حکیم کو، حکمت والے کو تشبیہ دیا جاتا ہے بلقمان، لقمان سے۔ لقمان کون ہیں؟ ان کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورہ بھی ہے، جو کہ بڑی حکمت والے اور بڑے دانا انسان تھے۔ ان کے بارے میں اردو میں ایک مقولہ ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ والذکی بایاس، اور ذکی کو یعنی ذہانت والے کو، ذہین کو تشبیہ دیا جاتا ہے قاضی بصرہ ایاس بن معاویہ المزنی سے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں واشتہر آخرون بصفات ذمیمۃ فجرت تشبیہ بہم ایضا، کہ اور کچھ دوسرے لوگ مشہور ہوئے ہیں، انہوں نے شہرت پائی ہے بصفات ذمیمۃ، مذموم صفات کے ساتھ، بری صفات کے ساتھ، فجرت تشبیہ بہم ایضا، پس ان کے ساتھ بھی تشبیہ جاری ہوئی ہے۔ یعنی اگر کسی کو بری صفت سے تشبیہ دینا ہوتا ہے، کسی مذموم صفت سے تشبیہ دینا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں سے تشبیہ دی جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں۔
فیشبہ العی بباقل کہ عی یعنی عاجز آدمی کو تشبیہ دیا جاتا ہے بباقل باقل سے۔ باقل کون ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے 11 درہم میں ایک ہرن خریدا اور اسے لے کر کے آ رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ ہرن کتنے میں خریدا؟ تو اس نے 11 درہم بتانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں دکھا دی اور 11 کی تعداد پورا کرنے کے لیے اپنی زبان نکال دی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اس کا جو ہرن تھا وہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ لہذا عرب والے عاجز کو اسی سے یعنی باقل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ والاحمق بےحد نقطہ، اور احمق انسان کو، بیوقوف انسان کو حبنکہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ والنادم بالکسعی، اور نادم کو یعنی ایسے انسان کو جو شرمندہ ہو اس کو تشبیہ دیتے ہیں بالکسعی، کسعی سے۔ والبخیل بمارد، اور بخیل کو، کنجوس کو، بخالت کرنے والے کو تشبیہ دیا جاتا ہے بمارد، مارد سے۔ مارد یہ قبیلہ بنی ہلال کے ایک آدمی کا لقب ہے، اس کا نام مخارق تھا۔ والحجاء بالحطیئۃ، اور حجاء کو یعنی بہت زیادہ ہجو کرنے والے کو، بہت زیادہ دوسروں کی برائی کرنے والے کو تشبیہ دیا جاتا ہے بالحطیئۃ، حطیئہ سے۔ حطیئہ کون ہے؟ یہ مخضرم شاعر ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا، ہر ایک کی یہ ہجو کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کی بھی ہجو کی، اپنی والدہ کی بھی ہجو کی، یہاں تک کہ خود اپنے آپ کی بھی ہجو کی۔ اس کی وفات سن 30 ہجری میں ہوئی تھی۔ والقاسی بالحجاج، اور قاسی کو یعنی سخت دل انسان کو تشبیہ دیا جاتا ہے بالحجاج، حجاج بن یوسف ثقفی سے، جو کہ عراق اور خراسان کا عامل تھا۔ اس کی وفات واسط شہر میں سن 97 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔